اور تیسرا القاء فی المفسدہ تفید المفسدہ و تفید المصلحہ۔ علیکم السلام، علیکم السلام۔ یہ 3 اشکال کیے تھے کہ اس فرض پہ کہ جب آپ کہیں کہ امارہ اور زن ایک حکم تکلیفی عطا کرتا ہے در مقابل اس حکم کے جو واقع میں موجود ہے، تو یہاں پر ایک ہی وقت میں ایک ہی مکلف کے لیے ایک ہی شے پر 2 حکم ہیں۔ اگر مماثل ہو تو اجتماع مثلین، اور اگر ضد ہو تو اجتماع ضدین۔ یہ عمدہ ہی۔ اور ہم نے اس کیا تھا کہ حکم جو امارات ہے اس کے بارے میں 3 مبنی ہیں کل۔ مبنی اول پہ بنا رکھ کے ہم نے اس کا جواب دیا تھا، اور مبنی اول بہت بسیط اور آسان ہے کہ امارہ جو ہے ہو بہو قط کی طرح، امارہ کے حجیت کے مطابق جب امارہ کی حجیت جال ہوتی ہے تو کسی قسم کا کوئی حکم ظاہری وضع نہیں ہوتا، حکم تکلیفی سرے سے آتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح قط کبھی مطابق کے واقع ہوتا ہے، کبھی مخالف واقع ہوتا ہے، ہر 2 صورت میں قط کے مطابق کوئی حکم جال نہیں ہوتا۔ اس طرح امارہ بھی۔ تو پس مبنی اول یہ تھا کہ امارہ کے باب میں صرف حجیت جعل ہوتی ہے۔ حجیت جعل ہوتی ہے یعنی کیا مطلب؟ امارہ کبھی مصیب واقع ہے اور کبھی خطا ہوتی ہے، مطابق واقع کبھی مخالف واقع ہے۔ اس مبنی کے مطابق تو الامر سہل جداً، سرے سے کوئی حکم تکلیفی ہے ہی نہیں۔ لا یکون ہناک شیئان حتی یتوہم انہ ضدان و مثلان، 2 ہیں ہی نہیں ہیں کہ آپ ضد یا اس کو ضدان و مثلان ثابت کریں، لہذا مبنی اول بسیط ہے۔ الاشکال کل الاشکال یتم فی مبنی ثانی و ثالث۔ مبنی ثانی یہ تھا کہ اولاً و بذات شارع امارہ جب حجت قرار دیتا ہے امارہ کو تو اولاً و بذات جعل حجیت ہی کرتا ہے، لیکن اضافہ حجیت کے ضمن میں، حجیت کے تبع میں ایک حکم تکلیفی بھی جعل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مبنی دوم۔ مبنی سوم یہ کہ نہ شارع سرے سے حجیت وغیرہ کوئی چیز جعل نہیں کرتا، بلکہ امارہ کو حجت قرار دینے کا معنی یہی ہے کہ اس کے مطابق حکم تکلیفی جعل کرتا ہے۔ تو یہ تیسرا قول ہے، یہ تماماً معاکس ہے قول اول کے، کہ قول اول میں کہا تھا کہ صرف شارع امارہ جعل کرتا ہے، کوئی حکم تکلیفی جعل نہیں کرتا۔ قول ثالث میں کہا ہے کہ شارع صرف حکم تکلیفی جعل کرتا ہے، سرے سے امارہ کے لیے حجت جعل کرنے کا گمانہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو جو تیسرا قول ہے، چونکہ یہ شیخ اعظم کا قول ہے اور انہوں نے نسبت دی اس قول کی مشہور علماء امامیہ کی طرف، لہٰذا اس کی تقریب عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی تقریر یہ ہے اس قول کی کہ جو حجیت ہے یہ حکم وضعی ہے، یہ کل عرض کیا تھا۔ احکام وضعیہ جو ہے یہ قابل جعل نہیں ہوتے، شارع کبھی بھی حکم وضعی جعل نہیں کرتا۔ حکم وضعی ہم انتزاع کرتے ہیں مجتہد، شارع کا کام صرف اور صرف احکام تکلیفیہ کو جعل کرنا۔ ٹھیک ہے، مبنی ثالث جو ہے اس کا بیان یہ ہے کہ شارع صرف اور صرف احکام تکلیفیہ جعل کرتا ہے، اس کا احکام وضعیہ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ ہم اور آپ ہیں جو ان احکام تکلیفیہ کو منضبط کرنے کے لیے ان سے انتزاع کرتے ہیں حکم وضعی کو۔ مثال لیتا ہوں۔ شارع نے کہا کہ جب یہ مرد اور خاتون ان کے لیے انشاء کر کے ایک صیغہ عقد پڑھا جائے تو اس خاتون کے لیے مرد حلال ہے، اس مرد کے اوپر اس کا نفقہ واجب ہے، فلاں یہ احکام تکلیفیہ، وجوب النفقہ، حلیت البضاع، فلاں یہ احکام تکلیفیہ شارع نے جعل کیا۔ صرف اس سے زوج کا مفہوم جو انتزاع کیا ہے، زوج حکم وضعی ہے، یہ میں نے اور آپ نے انتزاع کیا۔ هذا مو يجعله الشارع، انما الشارع يجعل حکم تکلیفی وخلص ونحن ننتزع حکم احکام وضعیہ۔ یہ جو ہے قانون اور یہ جو ضابطہ ہے، اس کے مطابق ضابطہ عام ہے، صرف حجیت میں نہیں ہے، تمام احکام وضعیہ میں کہ شارع سرے سے احکام وضعیہ جعل نہیں کرتا، اور اگر کہیں کسی جگہ پہ شارع بالسان حکم وضعی بول رہا ہے تو وہ مدلول مطابقی حکم وضعی ہے، لیکن اصل میں مدلول التزامی مراد ہے اس کا، اور وہ کیا ہے؟ حکم تکلیفی۔ اسی لیے برادران لابد من التفات، آپ کو اس نام کی روایت نہیں ملیں گی البول و نجس، جائیں ڈھونڈے جا کے روایت، کوئی روایت نہیں ملے گی البول نجس، الدم نجس روایت میں نہیں ہے، روایت میں سرے سے لفظ نہیں ہے۔ 3 یا 4 ضعیف روایتوں میں انجس کا لفظ یا 1-2 میں نجس کا لفظ ہے،
اور وہ بھی کسی اور معنی میں. کل روایات جو بول کی نجاست کہاں سے لیں؟ ان روایات سے. اغسل ابوال ما لا یؤکل لحمہ، یہ روایت ہے صرف کہ جس جانور کا یعنی غیر ماکول لحم کا جو بول ہے اس سے اپنے کپڑے کو دھو لو. صرف اغسل، حکم تکلیفی ہے، حکم تکلیفی وجوب غسل. اس سے فقہا کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکم تکلیفی دلیل ہے کس کے اوپر؟ نجاست پر، حکم وضی پر. اسی لیے شہید صدر نے یہ بھی ذکر کیا، ایمن اگرچہ تھوڑا خارج ہے لیکن لا بس مفید ہے نقطہ. شہید صدر نے ذکر کیا کہ اصلا نجاسات کا لفظ لم یکن معنوسا فی عصر اہل بیت، وہاں پر اغسل ولا تغسل خلص بس یہ ہوتا تھا. احکام تکلیفیہ یہ جو ہے انضباط فقہ کے لیے بعد میں فقہا نے وضع کیا. واضح؟ تو پس خلاصہ یہ ہے کہ احکام وضعیہ جو ہیں ایک بڑا مبنی یہ ہے، مشہور مبنی یہ ہے ہمارے علماء کا کہ احکام تکلیفیہ ہی سے سروکار ہے شارع کا، اور شارع صرف وہی جال کرتا ہے. اما جو احکام وضعیہ ہیں وہ ہم انتزاع کرتے ہیں ان احکام تکلیفیہ کے تناظر میں. اس مبنے کا اثر یہاں پر پڑتا ہے قول ثالث میں. وہ کیا؟ یہی کہ حجیت جو ہے منجزیت و معذریت یہ حکم وضعی ہے. شارع امارہ کے لیے حجیت جال کرے یہ نہیں ہوتا، چونکہ شارع سرے سے حکم وضعی جال ہی نہیں کرتا. پس شارع نے کیا کیا ہے؟ شارع نے ایک حکم تکلیفی جال کیا ہے. تو پس قول ثالث مبنی ثالث جو کہ شیخ اعظم کا ہے اور نسبت دی انہوں نے مشہور علماء امامیہ کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جب امارہ کو شارع حجت کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ شارع امارہ کے مطابق ایک حکم تکلیفی کو جال کرتا ہے. اب اس بات کو ذہن میں نکال لیں، خلاصہ کرتے ہیں. مبنی دوم اور مبنی سوم ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے برادران؟ ایک چیز کہ امارہ کو حجت قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ شارع حکم تکلیفی جال کرتا ہے. بس کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جب امارہ آئے گی تو حکم تکلیفی ساتھ لیں. یہ گا مبنی دو مبنی سوم. اب یہاں پہ تو معرکہ سج جائے گا، چونکہ جب امارہ ہی حکم تکلیفی آیا تو دو حکم ہو گئے، ایک وہ حکم جو پہلے واقع میں تھا اور ایک یہ جو امارہ لے کر آئی ہے. اور یہاں پر اگر تو یہ دونوں مماثل ہیں تو اجتماعی مثلین، اگر دونوں ضد تو اجتماعی ضدین. ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا مبنی دوم اور سوم جو ہیں ان کا ایک ہی، ہم ان دونوں کو ایک ہی فرض کر کے اس کا جواب دیں گے. الگ الگ جواب نہیں ہے دونوں کا. دونوں میں چونکہ قدر مشترک یہی ہے کہ حکم تکلیفی امارہ کے مطابق جال کیا شارع نے. اب جب یہ واضح ہوا تو مثال دیتا ہوں آپ کو کہ واقع میں تھا کہ الخمر حرام، واقع میں جو خمر ہے شرب خمر مثلا اس کے اوپر حرمت کا حکم تھا، حرمت واقع میں حرمت تھی. امارہ آئی، فرض کرتے ہیں امارہ نے کہا کہ نہ مباح ہے یا مثلا واجب ہے شرب خمر، لا باس. امارہ آئی اور اس نے مثال ہے نا جی، اس نے کہا کہ شرب خمر کیا ہے؟ واجب ہے مثلا. ٹھیک، تو خارج میں واقع میں شرب خمر کے اوپر حرمت تھی، اسی شرب خمر کے اوپر اسی وقت فی نفس الوقت کیا ہے؟ امارہ نے کہا اس کے لیے وجوب ہے مثلا. تو ایک ہی شے کے اوپر ایک ہی موضوع پر ضدین حرمت اور وجوب جمع ہو رہے ہیں اور یہ اجتماع ضدین. یہ کیا جواب دیں گے اس کا؟ آغا فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے، تھوڑا غور فرمائیں گے دقیق. اور اس کے ضمن سے اس بار پیپروں میں ایک سوال آیا، اکثر برادران سرے سے اس سوال کو ہی نہیں سمجھ سکے، یعنی جو وہاں نظر آ رہا تھا برادران سے. کئی نے کہا کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے، ایون گروپوں میں بھی چلا بعد میں آؤٹ آف کورس. وہ چونکہ وضاحت نہیں ہوتی اندر، یہاں اسی عبارت میں موجود ہے 4 نمبر کا سوال. خوب اب ذرا غور فرمائے گا برادران. آغا فرماتے ہیں کہ درست ہے، یہاں تک درست ہے کہ ایک ہی فعل جو ہے اس کے اوپر حرمت کا حکم ہے شرب خمر، اور امارہ نے اس کے لیے وجوب کا حکم. درست ہے یہ آمنا وسلمنا، لیکن پھر بھی یہاں اجتماع ضدین نہیں ہے. یہ کس طرح سے؟ دو حکم ہیں، دو حکموں کے وجود کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں نا، ہمارا مبنی نہیں ہے، لیکن یہ جو دو ہیں یہ ضدین نہیں ہیں. خود کیوں ضدین نہیں ہیں؟ تھوڑی وضاحت. اس سے پہلے ایک مقدمہ عرض کرتا ہوں برادران، یہ بات میں ذہن میں رکھیے گا. ضدین اس وقت باطل ہوتے ہیں جب وہ جمع ہوں ایک موضوع پر، ایک آن میں ہوں جی، فی موضوع واحد فی آن واحد. هذا ما يصير. مثلا ایک ہی شے فرض کریں کہ یہ یہاں پر ایک ہی وقت میں سواد بھی ہو
اسی وقت میں اسی شے پر بیاض بھی ہو میسر. لیکن اگر یہاں پر سواد ہے اور اس کے پہلو میں بیاض ہے یسیر میسر یسیر اختلاف الموضوع. ٹھیک، تو اس صورت میں ان دونوں کو کیا متخالفین کے باب میں شامل کیا جائے گا چونکہ دونوں کا موضوع الگ ہے. متخالفان یجتمعان. واضح نا برادران؟ یہ جب واضح ہوا اب آتے ہیں برادران اس طرف کہ حکم تکلیف حکم واقعی جو ہماری مثال میں حرمت تھا اور یہ جو حکم ظاہری ہماری مثال میں وجوب. مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الگ وادی الگ جہان الگ عالم سے ہیں. سرے سے وہ جو حکم واقعی ہے اس ہوا فی عالم و فی وادی، اور جو حکم ظاہری ہوا فی عالم و فی وادی، یہ دونوں اصلاً لا یسانخ لا یجانس شیئان مختلفان تماماً اجنبیان بیان و ذالک. یہ اصل نقطہ ہے، مقدمہ مکمل و اصل نقطہ یہ برادران. یہاں پر اصطلاح استعمال کیا ہے مصنف نے حکم واقعی در مقابل حکم طریقی کی. یہاں پر اشتباہ ہوا تھا برادران کو. ٹھیک ہے، حکم واقعی حکم طریقی کیا ہے اس کو وہ جو واقع والا اس کو حکم واقع کہتے ہو تو واضح ہے. حکم واقعی کیا ہوتا ہے؟ حکم واقعی کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ حکم کے جس کے متعلق میں مصلحت یا مفسدہ موجود ہو اس حکم واقعی کے رہتے ہیں. اور یہ نا ہمارے ہاں ہم امامیہ ہیں، امامیہ کے ہاں ہر امر جو شارع کرتا ہے اس کے متعلق میں مامور بے میں مصلحت ہوتی ہے، اور ہر نہیں جو شارع کرتا ہے اس کے منہی عنہ میں متعلق میں مفسدہ ہوتا ہے. اور یہ تو عادی ہے. تو جو حکم واقعی ہے یعنی شرب خمر کے اوپر حرمت، اس حرمت کا معنی یہی ہے کہ جو شرب خمر ہے جو متعلق نہیں ہے، ٹھیک، اس میں ایک مفسدہ موجود ہے. واضح؟ جبکہ حکم طریقی ہم بول رہے ہیں، اصل میں تو بولنے میں پہلے حکم ظاہری آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو حکم ظاہری امارہ نے دیے بابا ہماری مثال میں وجوب، یہ حکم تکلیف علیکم السلام حکم طریقی. حکم طریقی کی تعریف یہ ہے ہر وہ حکم کے جس کے متعلق میں مصلحت یا مفسدہ نہ ہو بلکہ خود اس کے امر کرنے یا اس کی نہیں کرنے میں مصلحت ہو. ہذا ہوا. بس سوال آیا تھا اس بار تعریف کریں حکم طریقی کی، حکم ظاہری کی اور حکم واقعی کی. تو برادر نے کہا حکم ظاہری اور طریقی شیء واحد، مباب شیء واحد، متساویان وجوداً اما مختلفان مفہوماً. تعریف مانگی تھی آپ سے. ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب واضح ہوا؟ جی ٹھیک ہے. تو پس حکم، البتہ دقیق اصطلاح میں حکم طریقی کے مقابلے میں حکم موضوعی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں چونکہ وہ واقع اس سے خلط ہے. بہرحال صرف اتنا تاکہ وہ اصطلاحات زیادہ خلط ہوں، میری مقصد یہ بیان کرنا تھا جو کہ اس قسم کے سوال پیپر میں آتے ہیں اگرچہ ظاہر عبارت میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ صرف ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو پورے سوال کی شکل میں وہ لگا سکتے ہیں. اب آئے دوبارہ مطلب کے اندر. خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ دو الگ الگ جہانوں کے حکم ہیں، سرے سے اس حکم اور اس کا کوئی ربط نہیں ہے. حکم واقعی جو تھا وہ حکم ایسا حکم ہے کہ جس کے متعلق میں مفسدہ یا مصلحت موجود ہوتی ہے، جبکہ حکم ظاہری جو کہ ہم نے حکم طریقی قرار دیا اس کو، ہاں یہ وہ حکم ہوتا ہے کہ جس کے متعلق میں نہ مفسدہ اور نہ مصلحت بلکہ خود اس کے امر کرنے میں یا اس کی نہیں کرنے میں خود امر نہیں میں مصلحت یا مفسدہ ہوتا ہے. اس کی مثال دو دوسرے کی. پہلے والا تو واضح ہے نا، وہ تو منسجم ہے. دوسرے والا تھوڑا غیر مانوس ہے کہ یعنی معمور بے میں کوئی مصلحت نہیں ہے، امر میں مصلحت ہے، منہی عنہ میں کوئی مفسدہ نہیں ہے، نہیں میں مفسدہ ہے. اس کی بارز مثال اوامر امتحانیہ ہے. اوامر امتحانی ہوچی کبھی مولا یا والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے مثلا عرف میں کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ. خوب یہاں پر ایک اس نے امر دیا ہے، ہاں، اور ایک ہے متعلق امر. متعلق امر کیا ہے؟ اتیان الماء مثلا، ہاں، اور اس کے اوپر امر ہے وجوب. ٹھیک، یہاں پر خود پانی کے لانے یا پانی کے پینے میں کوئی مصلحت نہیں ہے. اس میں شارع کو پیاس ویاس نہیں لگی ہوئی. کیوں وہ امر دیا؟ اس کو چیک کرنے کے لیے کہ بچہ بات مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا. ٹھیک، لہٰذا شارع مولا اپنا والد کے لیے فرق نہیں کرتا. وہ کہ وہاں سے پانی لے آؤ، کہ وہاں سے میری جوتیاں لے آؤ، وہ کہتے ہیں وہاں سے میرے کپڑے لے آؤ. یہ سب برابر ہے چونکہ نہ تو پانی میں نہ جوتی میں نہ کپڑے میں کسی میں کوئی مصلحت نہیں ہے. متعلق میں کوئی مصلحت نہیں ہے، ساری مصلحت امر میں ہے. احسن، یہاں موضوعیت جو ہے امر کو حاصل ہے.
یہاں محوریت امر کو حاصل ہے، بس عوامر امتحانیہ کے متعلق میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی، ساری مصلحت امر دینے میں ہوتی ہے۔ واضح ہوا؟ یہ جو ہے نا طریقی، حکم طریقی جو ہماری مثال میں حکم ظاہری ہے ہمارے مورد میں، یہ بھی اسی طرح عوامر امتحانیہ کی طرح ہوتے ہیں، اس کے متعلق میں کوئی مصلحت مفسدہ نہیں ہوتا، ساری مصلحت اور مفسدہ جو ہے اس کے امر دینے میں ہوتی ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا برادران کہ یہاں پر دو قسم کے حکم اکٹھے ہو چکے ہیں، ایک وہ حکم جس کے متعلق میں مصلحت یا مفسدہ ہے وہ حکم واقعی ہے، اور دوسرا وہ حکم جس کے متعلق میں نہ مفسدہ اور نہ ہی مصلحت بلکہ اس کے امر دینے میں یا نہیں میں مصلحت اور مفسدہ موجود ہے۔ یہ دو قسم کے جو حکم ہیں یہ جمع ہو سکتے ہیں، اور ان کے جمع ہونے سے اجتماع ضدین یا مثلین لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ اب ذرا نکتہ اب بس جوڑ لیں، ہوگی ساری بات، اب جوڑ لیتا ہے اس کو، کیوں لازم نہیں آتا؟ آقا فرماتے ہیں اجتماع ضدین یعنی اجتماع مصلحہ و مفسدہ فی فعل واحد، ہذا ہوا۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب اجتماع ضدین؟ یعنی ایک فعل میں ایک ہی وقت میں مصلحت بھی ہو اور اسی فعل میں اسی وقت مفسدہ بھی ہو، یہ اجتماع ضدین ہے۔ منو ضدین ہاں ہونا مصلحت اور مفسدہ، یا یوں کہیں ایک ہی فعل میں ایک ہی وقت میں ارادہ بھی ہو اور اسی کی کراہت بھی ہو، اجتماع الارادہ والکراہہ ضدین فی فعل واحد محال۔ اور یہاں پر مجھے بتائیے اس وضاحت کے بعد اب سوال کرتا ہوں آپ سے کہ جو شرب خمر ہے، شرب خمر، کیا شرب خمر میں مصلحت بھی موجود ہے اور مفسدہ بھی موجود ہے؟ حکم واقع نے کیا کہا کہ شرب خمر میں کیا ہے؟ مفسدہ ہے۔ احسن، تو مفسدہ ہے کیونکہ ہم نے حرام قرار دیا تھا۔ حکم واقعی کہہ رہا ہے کہ شرب خمر جو کہ متعلق ہے اس میں مفسدہ موجود ہے، ٹھیک۔ حکم ظاہری نے کہا کہ شرب خمر واجب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حکم ظاہری یعنی حکم طریقی کے آنے کے بعد کیا مطلب ہے کہ شرب خمر میں مصلحت آ گئی ہے؟ نہیں۔ شاباش، کیوں نہیں؟ جو کہ حکم طریقی ہے، اور حکم طریقی کے متعلق میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ واضح؟ تو پس تب مشکل ہوتی کہ جب ایک ہی شے یعنی متعلق حکم یعنی شرب خمر، اس ایک ہی شے میں ایک ہی وقت میں مصلحت اور مفسدہ، ارادہ اور کراہت جمع ہوتے اجتماع ضدین کا۔ لیکن یہاں پر برادران آپ نے دیکھا کہ حکم واقعی کے مطابق اس میں مفسدہ موجود تھا اس فعل شرب خمر میں، اما حکم ظاہری نے کہا جی معذرت، میں اپنے متعلق میں نہ مفسدہ دیتی ہوں نہ مفسدہ، ٹھیک ہے، میرا کل مسئلہ مفسدہ کس میں ہے؟ اوامر میں، اجنبی عن الفعل، اجنبی عن الفعل۔ پس یہاں پر شکلاً دو حکم ضرور نظر آ رہے ہیں، ایک حرمت ایک وجوب، لیکن یہاں پر ضدین جمع نہیں ہو رہے۔ واضح ہے برادر؟ ھذا کل النکتہ و کل الجواب، یہ مکمل جواب۔ خوب، جب یہاں پہ پہنچ گئے الحمدللہ واضح ہو گیا کہ اگرچہ دو حکم اکٹھے ہوئے ہیں، حکم واقع اور حکم ظاہری، یا دقیق تعبیر ہماری حکم واقع اور حکم طریقی اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر ضدین اکٹھے نہیں ہو رہے، چونکہ ضدین یعنی مصلحت اور مفسدہ کا ایک فعل میں آنا یا ارادہ کراہ کا ایک فعل میں آنا۔ یہاں پر ایک بندہ اشکال کرتا ہے ضمناً، یہ بسیط ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے خوب بچا لیا، مصلحت اور مفسدہ تو نہیں جمع ہو رہے، کراہت اور ارادہ تو جمع نہیں ہو رہے، درست ہے، آمنا وسلم ہے، لیکن اتنا بتائیے کہ جب حکم واقع میں تھا تو کیا لکھا ہوا تھا وہاں پہ؟ شرب الخمر حرام، موچی یہ لکھا ہوا تھا۔ امارہ نے کیا کہا؟ شرب الخمر واجب۔ ہاں یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، مصلحت اور مفسدہ، ارادہ اور کراہت یہ تو جمع نہیں ہو رہے، وہ آپ نے دقیق فرق بیان کر دیا، اما بولنے میں تو آ رہا ہے نا کہ وہ بھی نہیں آ رہا، بولنے میں تو آ رہا ہے۔ حکم ظاہری کہہ رہا ہے کہ شرب خمر واجب ہے، واقع میں لکھا ہے شرب خمر حرام ہے، تو یہاں پہ حرمت اور وجوب یہ ضدین ہیں، یہ جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مصلحت اور مفسدہ، ارادہ اور کراہا یہ اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن ایک تیسری چیز ہے، کیا؟ وجوب اور حرمت، یہ اکٹھے ہو گئے، ان کا کیا علاج ہے؟ کیا آپ کہیں گے کہ جی حرمت متعلق ہے کسی اور شے سے اور وجوب لا؟ بولنے میں یہی آ رہا ہے کہ شرب الخمر حرام واقعاً و شرب الخمر واجب ظاہراً، یہی بولنے میں آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو غور کیجیے گا، یہ جو ہے نا وجوب اور حرمت، یہ اعتبارات شرعیہ ہیں، بولنا، لقلقہ۔ اصل جو مشکل ہے اجتماع ضدین اور اجتماع مثلین کی، وہ کہاں پر ہے؟ مفسدہ اور یہ مصلحت، ارادہ اور کراہت، جو کہ شیء واقعی خارجی ہیں،
ایک فعل میں ایک ہی وقت میں مصلحت بھی ہو اور مفسدہ بھی ہو، ایک ہی وقت میں ایک ہی فعل مراد بھی ہو اور مکروہ بھی ہو، میسر مکروہ بھی ہو میسر۔ کراہت اور ارادہ، مصلحت اور مفسدہ، یہ واقع میں دو ضد ہیں، شیئان وجودیان ضدان، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اما خود اعتبار وجوب، منہ امر امر اعتبار، انشاء اعتبار، انشاء کی تعریف کرتے ہیں اعتبار در مقابل حقیقت کے، اور حرمت ہم انشاء اعتبار۔ تو کہا کہ اس میں کیا مشکل ہے کہ بولنے میں کوئی شخص صرف بولنے میں یہ کہے کہ یہ چیز میرے نزدیک واجب بھی ہے اور اس وقت میرے نزدیک حرام بھی ہے، بولنے میں کوئی مشکل ہے؟ میں نے بول دے کوئی مشکل آئی گا؟ مشکل کوئی مشکل نہیں۔ فرض کرنے یا بولنے میں لقلقہ، تفوہ، لقلقہ، تفکر، اس مقام پہ اعتبار کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ پس جو اصل میں ضدان تھے وہ جمع نہیں ہو رہے، اور جو جمع ہو رہے ہیں وہ ضدان نہیں ہیں۔ جمع ہو رہے ہیں وجوب اور حرمت، یہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن یہ ضدان نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ضدان واقع میں اور حقیقت میں ہوتے ہیں، اعتبار میں کوئی مزادت وغیرہ نہیں ہوتی۔ واضح ہوا بات؟ بعد نظر میں عجیب لگے گی، لیکن غور کریں گے تو یہ بھی ہو گیا۔ یہاں پہ موضوع تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایک ضمنی نکتہ ہے جو شیخ نے بیان کیا ہے، اور اس کو ضرورت نہیں تھی اس کو بیان کرنے کی، لیکن نہیں معلوم کیوں بیان کیا۔ یہاں پہ ایک کلامی اشکال اٹھا کے لے آئے ہیں علم کلام کا۔ ہمارا جواب مکمل ہے، الحمدللہ بات مکمل ہوگی۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اگرچہ حکم ظاہری کے امارہ کے مطابق حکم تکلیفی حاصل ہوتا ہے، لیکن دو حکم بھی آتے ہیں، لیکن جو ہے اجتماع ضدین نہیں ہوتا، یہ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بسیط سا اشکال ہے، کان نہ ہو اجنبی عن البحث، ٹھیک ہے، مسئلہ کلامی ہے، اس کو چھیڑا انہوں نے۔ وہ یہ ہے کہ ارادہ اور کراہت یہ حادث ہیں، ٹھیک۔ آپ نے کہا کہ ایک ہی فعل، یہ ظاہر ہے بات ہو رہی ہے کس کی؟ حکم واقعی کی، کہ ایک ہی آپ نے کہا نا کہ حکم واقعی کے متعلق میں مصلحت ہوتی ہے یا مفسدہ ہوتا ہے، یعنی ارادہ ہوتا ہے اس کی نسبت یا کراہت ہوتی ہے، یہ آپ نے کہا۔ ارادہ اور کراہت جو ہے یہ تو حوادث میں سے ہے، امران حادثان منہ لم یکن لا یرید ثم یرید، پہلے نہیں تھا پھر بعد میں آ گیا، اور واضح ہے حادث وہی ہوتا ہے جو مسبوق العدم ہو، حادث وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو اور پھر ہو، در مقابل قدیم کے جو ہمیشہ سے ہے۔ یہ جو ارادہ ہے یا کراہت ہے یہ تو امران حادثان ہے، اور اللہ تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے۔ علم کلام میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، یعنی پروردگار متعال جو کہ ذات قدیم ہے، وقدیم ہوا بذاتہ و بصفاتہ، اس لیے ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ اللہ محل حوادث نہیں۔ کیا مطلب محل حوادث نہیں ہے؟ یعنی پروردگار کی ذات مقدس کے اوپر حادث، ارادہ، کراہت جو حادثہ اور حوادث میں سے ہے، یہ خدا کی ذات میں نہیں ہے، ٹھیک۔ تو آپ نے کہا کہ حکم واقعی کے متعلق میں ارادہ ہوتا ہے یا کراہت ہوتی ہے، جبکہ ارادہ اور کراہت حادث ہیں اور اللہ محل حوادث نہیں ہے، بس یہ ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ میں تو ہو نہیں سکتا، اللہ میں تو ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی اللہ میں کراہت ہو سکتی، چونکہ یہ دونوں حوادث اور حوادث پروردگار کے ذات سے بعید ہے۔ اشکال واضح ہوا؟ کلامی اشکال ہے، میں نے عرض کیا اجنبی ہے بحث سے۔ آپ فرماتے ہیں بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا ارادہ فعل کا حکم واقعی کا، اور اس طرح کراہت حکم واقعی کی، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علم بالارادہ و علم بالکراہت ثابت ہے، اور علم خدا کا عظیم ہے، ٹھیک۔ تو پھر جب آپ کہتے ہیں کہ حکم واقعی کے لیے ارادہ ہوتا ہے، یہ کراہت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے علم بالارادہ۔ آپ فرماتے ہیں بالکل، جب ہم کہتے ہیں کہ حکم واقعی کے لیے ارادہ ہوتا ہے یا حکم واقعی کے لیے کراہت ہوتی ہے، اس سے مراد ہماری علم ہوتا ہے۔ کب؟ جب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت دے رہے ہوں، جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہوا یرید ھذا الحکم، اللہ یکرہ ھذا الحکم، جب یہ کہہ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ اللہ یعلم بارادۃ ھذا الحکم واللہ یعلم بکراہۃ ھذا الحکم، اس کا معنی یہ بنے گا، ٹھیک۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے اہل بیت پہ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و نفس نبی امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ و نفوس طیبہ اہل البیت علیہ السلام میں آتے ہیں، تو یہ مبلغ ہیں احکام واقعیہ کے منہ، ان کے لیے تو منکشف ہے لوح واقع، منکشف ہے۔ تو جب یہ بیان کرتے ہیں حکم واقعی کو، اور اگر حکم واقعی امر ہو تو ان کے وجود میں ارادہ حادث ہوتا ہے، اور جب یہ نہیں کرتے ہیں حکم واقعی کی
تو ان کے وجود میں کراہت حادث ہوتی ہے۔ تو پس احکام واقعیہ کے مطابق ارادہ اور کراہت حادث ہوتا ہے واقع میں، لیکن اشرف الممکنات نبی کی ذات مقدس اور اہل بیت کی مقدس۔ اور جب اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ یرید ھذا الحکم یا اللہ یکرہ ھذا الحکم، اس سے مراد علم بالارادہ و علم کراہت ہوتا ہے۔ اس کو کیوں ڈالا یہاں پر بھائی اس بحث کو؟ بحث اچھی ہے، مفید ہے، اما مو بحث اصولی، حقیقتاً مو اصولی۔ اس لیے بعض منتدرہ والے نے اس کے اوپر شدید اشکال کیا کہ میں سیریس نہیں کرنا چاہیے، اس طرح تشویش ہوتی۔ بہرحال تعبیر استعمال کی یہاں پر تاکہ آسان رہے عبارت کو پڑھتے ہوئے۔ اللہ کے لیے مبدأ اعلیٰ کی تعبیر استعمال کیا، مبدأ اعلیٰ، اور اہل بیت کے لیے جو ہے وہ مبادی عالیہ کی تعبیر استعمال کیا، نفوس طیبہ کی تعبیر استعمال کیا۔ تو تعبیروں سے جو ہے نا وہ خائف نہیں ہونا۔ یہ نقطہ جو ہے تقریباً اجنبی تھا لیکن انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا۔ بس خلاصہ جواب ارادہ تاکہ مربوط ہے ہم عبارت سے، مبنی ثانی اور مبنی ثالث کہ ہر دو مبنی کے اندر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ امارہ کے مطابق حکم تکلیفی ظاہری وضع کیا ہے، شارع نے جال کیا ہے، لیکن دو حکم جال تو ہو گئے ہیں، حکم واقعی اور حکم ظاہری، لیکن یہ ضدین نہیں ہے، نہ ہی مثلین ہے۔ اور اس کی وجہ یہ چونکہ ایک حکم ایسا ہے کہ جو متعلق میں مصلحت رکھتا ہے، اور دوسرا ہے جو سرے سے متعلق میں مصلحت اور مفسدہ نہیں رکھتا۔ اور یہاں پر اصل مشکل آ رہی تھی کہ ایک متعلق میں، ایک ہی فعل میں، ایک ہی وقت میں مصلحت اور مفسدہ جو کہ یہاں پہ نہیں ہے، یا کراہت اور ارادہ جو کہ یہاں پر نہیں ہے، وہ جو لازم آ رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں وجوب اور حرمت ہے، درست ہے یہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن یہ دونوں اعتباری اور اعتبار میں کوئی تضاد اور تماثل نہیں ہوتا۔ ملاحظہ کیجیے عبارت۔ الوجہ الثانی نعم لو قیل، یہ در مقابل پیچھے کے ہے، پیچھے کہا تھا نا کہ تعبد بے امارہ میں صرف جعل حجیت ہوتی ہے، اور یہ جو جعل حجیت ہے اس کے تبع میں کوئی حکم تکلیفی انشاء نہیں ہوتا۔ نعم لو قیل باستتباع جعل الحجیہ للاحکام تکلیفیہ، اگر یہ کہا جائے، مبنی نمبر 2، اگر یہ کہا جائے کہ دراصل شارع نے امارہ کے باب میں حجیت کو جعل کیا ہے، لیکن یہ حجیت تقاضا کرتی ہے کہ میری تبع میں ایک حکم تکلیفی انشاء ہو۔ اگر کہا جائے کہ بے استتباع جعل الحجیہ، جعل حجیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تبع میں حکم تکلیفی جعل ہو، ٹھیک، یہ مبنی دوم۔ او بانہ، اگر یہ کہا جائے بانہ لا معنی لجعلها الا جعل تلک الاحکام، جو کہ شیخ اعظم کا مبنی نمبر 3، بلکہ یہ کہا جائے کہ سرے سے حکم وضعی کے جعل کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ شارع کا سروکار احکام وضعیہ کے جال سے نہیں ہوتا۔ شارع جب اگر کہیں ظاہراً نظر بھی آ رہا ہے کہ حکم وضعی جال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ضمن میں اور اصل میں شارع حکم تکلیفی دے رہا ہے۔ وَبِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِجَعْلِهَا، لَا مَعْنَى لِجَعْلِ الْحُجِّيَّةِ الَّتِي هِيَ حُكْمٌ موضوع، حُكْمٌ وضعي، لَا مَعْنَى لِجَعْلِ الْحُجِّيَّةِ الْوَضْعِي إِلَّا جَعْلَ تِلْكَ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ، بس معنی احکام وضعیہ کے جال کرنے کا سرے سے یہی ہوتا ہے کہ احکام تکلیفی جال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ واضح کی برادران، اگر کہیں مبنی ثانی یا مبنی ثالث، ہر دو میں امارہ کے مطابق ایک حکم تکلیفی جال ہو رہا ہے۔ اب جب جال ہو رہا ہے تو لازم آئے گا کہ دو حکم جمع ہو گئے ہیں، لیکن دو حکم تو جمع ہوئے ہیں پر وہ ضدین نہیں ہیں۔ فاجتماع حکمین لو قیل فا، اگر یہ کہا جائے تو لازم آئے گا کیا کہ دو حکم جمع ہو رہے ہیں۔ فاجتماع الحکمین وان کان یلزم، اگرچہ اجتماع حکمین لازم آ رہا ہے، الا انہما لیس بمثلین او ضدین، دو حکم متخالفین کے اکٹھے ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہے ضدین کے اکٹھے ہونے اور مثلین کے اکٹھے ہونے، وہ بھی ایک وقت میں ایک موضوع پہ۔ واضح؟ کیوں بھائی، کیوں لازم نہیں آ رہا کہ وہ اجتماع میں ضدین یا مثلین لازم کیوں نہیں آ رہا؟ ٹھیک، وجہ لأن احدہما، چونکہ ان دو میں سے ایک حکم واقع اور حکم ظاہری، ان میں سے ایک طریقی منو حکم ظاہری، ہمارے مثال میں حکم ظاہری، میں اس کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اشتباہ ہوا، برادران کو کہا کہ جی حکم ظاہری اور حکم واقعی ہوتا ہے، طریقے تو کوئی نہیں ہوتا۔ طریقی دیکھیں، بعض نے کہا، بعض فضلاء سے میں نے سنا اجی طریقی اور ظاہری مترادف ہیں، نہیں مترادف بابا، نہیں مترادف، یہ متساوی ہیں، اکو فرق ماں کو فرق، یہ اس لیے کرو چونکہ یہ عبارت سے یہ انہوں نے سوال نکالا ہے،
متساوی اور مترادف میں فرق. مترادف میں کیا ہوتا ہے؟ انسان و بشر، معنی واحد، مفہوم واحد. فضلا ان یکونا تساوی فی الخارج. جبکہ تساوی میں کیا ہوتا ہے؟ مفہومان مختلفان تماماً، اما فی الخارج متصادقان. جیسے انسان و زاہد، انسان کا مفہوم سرے سے الگ ہے، زاہد کا سرے سے الگ ہے، لیکن خارج میں جو انسان ہے وہ زاہد ہے اور جو زاہد وہ انسان ہے. ارجو واضح. تو پس حکم ظاہری اور حکم طریقی جو ہیں یہ متساوی ہیں، مترادف نہیں ہیں. بس جب اگر سوال میں آتا ہے کہ حکم ظاہری اور حکم تکلیفی، حکم ظاہری اور طریقی کی تعریف کریں تو دونوں کی تعریفیں الگ الگ ہوں گی. حکم طریقی میں عرض کر دیتا ہوں، حکم طریقی ایسا حکم کہ مصلحت اور مفسدہ جس کے متعلق میں نہ پایا جاتا ہو بلکہ اس کے خود حکم میں پایا جاتا ہو، یہ حکم طریقی کی. حکم ظاہری وہ حکم کہ جو امارہ کے مطابق شارع جعل کرتا ہے در مقابل حکم واقعی کے. واضح ہوا؟ حکم طریقی کی کل حکم یوجد مصلحہ او مفسدہ فی نفسہ لا فی متعلقہ، یہ حکم طریقی ہو گیا. اور حکم ظاہری کل حکم یجعل فی باب امارہ قبالا للحکم الواقعی. واضح؟ لأن احدہما، اب آئیے دوبارہ اس کے اندر کہ یہ دو حکم الگ الگ وادی سے ہیں. لأن احدہما طریقی، چونکہ ان میں سے ایک طریقی ہے، یعنی حکم ظاہری کی بات کر رہے ہیں. طریقی ان مصلحت فی نفس الحکم، طریقی وہ حکم ہے کہ جس کے حکم میں مصلحت ہو، جس کے امر میں مصلحت پائی جاتی ہو. ذرا آگے آئیے. من دون ارادہ، تھوڑا چھوڑیے گا ذرا. من دون ارادہ نفسانیہ او کراہہ نفسانیہ متعلقہ بمتعلقہ، یعنی یہ ہے کل حکم توجد مصلحہ فی نفس الحکم لا فی متعلقہ، یہ عبارت ہے اصل میں. ٹھیک ہے، اب آئیے دوبارہ. یعنی احدہما طریقی، چونکہ ان میں سے ایک طریقی ہوگا جو حکم ظاہری ہے. طریقی یعنی کیا مطلب؟ طریق ان مصلحہ فی نفسہ، کہ مصلحت خود اس میں پائی جاتی ہے امر میں. وہ مصلحت موجبۃ لانشائہ، وہ مصلحت ہماری مثال میں مصلحت تسہیل ہے، وہ موجب بنتی ہے کہ اس امر کو انشاء کرے شارع. الموجب للتنجز او لصحت الاعتذار، یہ تنجز یعنی حجیت، الموجب للحجیہ. وہ مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو انشاء کرے شارع، یعنی حکم تکلیفی انشاء کرے. ٹھیک، اور یہ حکم تکلیفی موجب بنے گا یا تو تنجز کا جب مطابق واقع ہو، یا صحت اعتذار کا جب یہ ہمارا مطابق واقع نہ ہو. بمجرد تنجز، یعنی اس کا کام واقع کے مقابلے میں آنا نہیں ہے. بمجرد مطلب یہ حکم ظاہری یا طریقی کا کام حکم واقعی کے مقابلے میں آنا نہیں ہے، اس تک پہنچانا ہے. ھذا طریق موصل الی الواقع مو شیء مضاد للواقع. ارجو واضح؟ بمجرد تنجز من دون ارادت نفسانیہ. شنو معنی ارادہ نفسانیہ؟ یعنی ارادہ فی نفس المتعلق. او کراہا کذالک ای کراہا نفسانیہ ای کراہا فی نفس المتعلق. یہاں پہ ارادہ اور کراہت، مصلحت اور مفسدہ، یہ سب کہاں ہیں؟ امر میں اور نہیں میں، نہ کہ متعلق امر اور نہ ہی متعلق نہیں میں. یہ بات ہوگی. آگے متعلقۃ، یہ مصلحت کے اوپر سے، وہ مصلحت فی نفس ہی عفن دون سے ہے. دون ارادہ متعلقہ بمتعلق ہی، نہ ارادہ متعلق ہوتا ہے اور نہ ہی کراہ متعلق ہوتا ہے. کس کے؟ متعلق امر. یعنی ہماری مثال میں شرب خمر، شرب خمر میں کوئی مصلحت یا کوئی ارادہ، کوئی مفسدہ یا کوئی کراہت سرے سے نہیں ہوتی. یہ ہو گیا برادران حکم ظاہری طریقی کا بیان. اس کو چھوڑ دے پوری عبارت کو ذرا آگے ہیں. والآخر واقعی حقیقی، ایک حکم جو ہے حکم ظاہری طریقی ہے اور دوسرا واقعی حقیقی. دوسرا حکم واقعی حقیقی ہے. حکم واقعی کیا تعریف ہے بابا؟ ان مصلحہ او مفسدہ فی متعلقہ، وہ حکم کہ جس کے متعلق میں مصلحت یا مفسدہ پایا جاتا ہے. موجب لارادۃ ذالک الحکم ذالک الفعل ذالک المتعلق. واضح؟ موجب لارادۃ المتعلق او کراہت المتعلق الموجب لانشائہ بعثا او زجرا. یہاں پہ رک جائیں بس. تو پس یہ عبارت آگے ساری وہ کلامی مسئلے کو چھیڑا ہوا ہے. تو کہا کہ دو حکم ہے، ایک حکم ظاہری طریقی ہے
جس کی تعریف کر دی، ایک حکم واقعی اصلی ہے جس کی تعریف کر دی. اب جب یہ دو الگ الگ حکم ہیں، اب نیچے آئیے ذرا، یہاں پھر عبارت چھوڑیے، یہ سب وہ ذیلی بحثیں ہیں جو بعد میں کرتے ہیں. فلا یلزم ایضاً اجتماع و ارادہ ایضاً لیش ایضاً یعنی جس طرح کیا کہتے ہیں حکم ظاہری میں نہیں جمع ہو رہے تھے، یا صورت اولا بھی کیسے؟ سورہ اولا کون سی؟ یعنی جہاں بھی کہا فقط جو نا ہمارا کو جال کر رہے ہیں. شاباش. وہ جو پیچھے والی ہم نے مبنی بیان کیا، مبنی اول، اس میں کہا تھا نا کہ مبنی اول میں سرے سے حکم ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو لا اجتماع ارادہ و کراہا. یہاں فرماتے ہیں جس طرح پہلے والے مبنی میں کوئی اجتماع ارادہ اور کراہت، اجتماع مصلحت اور مفسدہ نہیں تھی ایک فعل میں، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. یہ مطلب ہے ذہن کا. فلا یلزم ایضاً اجتماع و ارادہ و کراہا، سرے سے ارادہ و کراہت ایک فعل میں جمع نہیں ہو رہے. انما وہی جو جمع ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ مجرد انشاء اعتبار، اور اعتبار کے جمع ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اصل مشکل ارادہ اور کراہت مصلحت اور مفسدہ کے ایک ہی فعل میں متعلق ہونے میں تھی، اور وہ نہیں ہے. یہ کہ بعضاً اصل عبارت کا یہ پورا اصل جواب ہے. اب ذرا آئیے اس کی طرف جو ضمناً کچھ چیزیں عرض کی تھی. وہ پہلی جو چیز عرض کی تھی کہ جو ارادہ اور جو کراہت ہوتی ہے یہ حادث ہوتے ہیں، اور حادث بارگاہ الہی میں نہیں ہو سکتا چونکہ وہ محل حوادث نہیں ہے. بس اگر ارادہ کے حدوث اور کراہت کے حدوث کی بات کرتے ہیں تو وہ اشرف ممکنات میں ہوتے ہیں. اور اللہ کے لیے جب کہتے ہیں کہ اللہ میں ارادہ اور اللہ میں کراہت ہوتی ہے تو بمعنی علم بالارادہ ہوتا ہے. یہ عبارت دیکھیے ذرا. فیما یمکن ہناک انقداحہما، ارادہ نفسانیہ اور کراہت نفسانیہ یہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پہ ان دونوں کا انقداح اور وجود ہونا ممکن ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہو سکتا. حیث انہ مع المصلحہ او المفسدہ الملزمتین فی فعل، حکم واقعی میں ایسا ہوتا ہے نا، مصلحت ہوتی ہے فعل میں یا مفسدہ ہوتا ہے فعل میں. وَإِن لَّمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا إِرَادَةٌ أَوْ كَرَاهَةٌ فِي الْمَبْدَإِ الْأَعْلَى، اگرچہ مصلحت اور مفسدہ کی وجہ سے ذات باری میں، پروردگار کی ذات میں حادث نہیں ہو سکتا ارادہ اور کراہت، چونکہ کوئی بھی شے قدیم میں حادث نہیں ہوتی. إِن لَّمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا بسبب المصلحہ والمفسدہ إِرَادَةٌ أَوْ كَرَاهَةٌ فِي مَبْدَإِ الْأَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ، جب اللہ تعالیٰ میں کوئی ارادہ اور کراہت حادث نہیں ہوتی تو کہاں پر ہوتی ہے؟ جواب الا انہ اذا اوحى اللہ مبدأ العالی بالحکم، آگے الی النبی، جب وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وحی فرماتی ہے حکم کی. الحکم الناشئ من قبل تلک المصلحہ والمفسدہ، وہ حکم واقعی کہ جو مصلحت یا مفسدہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس حکم کی جب وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کی طرف، او الہم بہ الولیہ، الہام کرتا ہے اس حکم کی ولی، امر ولی الہی یعنی امیر المومنین ان کی طرف جب وحی یا الہام کرتا ہے، فلا محالہ ینقدح فی نفسہ الشریفہ، فی نفس النبی او فی نفس الولی، ینقدح بسبب المصلحہ او المفسدہ، ینقدح یا ینقدح الارادہ والکراہہ، ارادہ اور کراہت نفس نبی اور نفس علی میں یہ حادث ہوتا ہے. الموجبہ للانشاء بعثاً او زجراً، وہ ارادہ اور کراہت جو موجب ہوتا ہے کہ انشاء کی جائے بعث کرتے ہوئے، یہ امر میں ہوتا ہے، زجر کرتے ہوئے نہیں. یہاں پہ سٹاپ لگا دیجیے، یہ ہے وہ جو کلامی نکتہ تھا، یہاں پہ ختم ہو گیا، آگے پھر چھڑیں گے تھوڑا سا اس کو. تو خوب اب بھی دوبارہ دیکھیے، لأن احدہما طریقاً مصلحہ، شروع میں کہا تھا نا پہلا حکم جو ہے طریقی ہوتا ہے. بخلاف ما لیس ہناک مصلحہ و مفسدہ فی المتعلق، یہ بخلاف جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، طریقی بخلاف، بخلاف ما لیس ہناک مصلحہ و مفسدہ فی المتعلق، برخلاف اس صورت کے، اس حکم کے کہ جس میں جس کے متعلق لیس مصلحہ مفسدہ فی متعلق بل انما کانت فی نفس الامر، ما چاہتا ہوں یہ اسی کا بیان ہے. بخلاف ما لیس ہناک مصلحہ او مفسدہ فی المتعلق، برخلاف اس کے کہ یہ کس کے برخلاف ہے؟ ما چاہتا ہوں طریقی والا نہیں ہے، اسی کے اندر ذکر کیا نا. یہ دیکھیے، حیث انہ مع المصلحہ او المفسدہ الملزمتین فی فعل، اس کے در مقابل ہے. واضح ہوئی بات؟
یہ جب شروع کیا نا کلامی بحث تو اس کے شروع میں کہا ہے کہ مفسدہ اور مصلحت ہوتی ہے خود فعل میں، کہاں؟ حکم واقعی میں، برخلاف اس حکم کے جو کہ حکم ظاہری ہے، ہماری مثال میں طریقی ہے کہ جس کے خود متعلق میں مفسدہ اور مفسدات نہیں ہوتی. یہ برخلاف کس کے ہے؟ دوبارہ دیکھیے عبارت میں، حیث انہ یمکن مع المصلحہ او المفسدہ الملزمۃ فی فعل بخلاف ما اذا لم یکن مفسدہ او مصلحہ فی فعل. ٹھیک ہو گیا؟ بخلاف ما لیس ہناک مصلحۃ او مفسدۃ فی المتعلق الذی وہ حکم طریقی، برخلاف حکم طریقی کے جس میں مصلحت یا مفسدات متعلق میں نہیں ہوتا. بل انما كانت المصلحة او المفسدة في نفس الامر، في نفس انشاء الامر به، في نفس الانشاء الامر بالمتعلق امرا طریقیا، طریقی امر کی تمیز واقع، وہ امر جو متعلق پہ آیا ہے اور طریقی ہے اس کے انشاء میں مصلحت ہوتی ہے، نہ کہ اس کے متعلق میں. آزا اب ہم نے کیا چھوڑا تھا اس کے بعد نیچے آئیے. والآخر واقع حقیق مصلحة او مفسدة في متعلق موجب لإرادة او کراہت الموجب لإنشاء باسا او زجرا. یہ یہاں پہ ہم نے کہا تھا نا جی. اب دیکھیے یہ اب آ گیا حکم واقعی کا بیان کہ حکم واقعی میں مصلحت ہوتی ہے، مفسدہ ہوتا ہے اس کے متعلق میں جو موجب بنتا ہے کہ ارادہ کیا جائے، اس کا اقرار ہو جائے، وہ جو موجب بنتا ہے کہ انشاء کیا جائے اس کے مطابق حکم بعث یا زجر. یہ جو ہے انشاء کہاں پر ہوتا ہے؟ فی بعض المبادئ العالیہ. یہ جو ارادہ اور کراہت متحقق ہوتے ہیں، حادث ہوتے ہیں، کہاں پر ہوتے ہیں؟ فی بعض المبادئ العالیہ، یعنی نبی اور احسنتم. میں نے کہا نا کہ کس جگہ پہ وہ مبادئ عالیہ کی تعبیر نبی اور المومنین کے لیے در مقابل مبدأ اعلیٰ کے. اعلیٰ افضل و تفضیل ہے اور عالی صفت اس میں فاعل ہے، تو اس میں تفضیل اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس میں فاعل ہے کہ مفسدہ اور ارادہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے بعض مبادئ عالیہ میں یعنی اہل بیت میں. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْمَبْدَئِ الْأَعْلَىٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں حادث نہیں ہوتا نہ ارادہ اور نہ ہی کراہت، الا العلم بالمصلحہ او المفسدہ کما اشرنا فی البحاث السابقہ فی بحث الطلب والارادہ. وہاں پہ بحث کی شروع میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں صرف علم بالمصلحہ اور علم بالمفسدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. بس چونکہ علم بالارادہ اور علم بالکراہہ حادث نہیں ہے بلکہ ازلی ہے، هذا ينسجم مع رب العالمین. خوب یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ فلا یلزم اذن اجتماع ارادہ و کراہہ. خوب یہ ہو گیا. برادر یہاں تک پوری عبارت معذرت کے ساتھ تھوڑا کاٹ کے پڑھنی پڑی ہے، لیکن ہے اس طرح سے. اگرچہ میں نے اس کیا کہ یہاں پہ اس بحث کو داخل کرنا مشوش کے علاوہ کوئی اس کی وجہ نہیں تھی. اب یہ کیا اشکال تھا اس کا؟ اصولی کیا اس کا؟ کوئی اشکال نہیں اصول. ان کو کہنا چاہیے تھا بس اتنا کہ حکم ظاہری جو ہے طریقی، اس کے متعلق میں نہ مصلحت ہے، نہ مفسدہ، نہ ارادہ، نہ کراہا، وہ سب کچھ حکم واقعی کے. بس یہاں پر ایک فعل کے اندر سرے سے دو چیزیں جمع ہی نہیں ہو رہی، تو لا اجتماع ضدین ولا مثلین، بس اتنی بات کہنی تھی. اور وہ جو جمع ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وجوب اور حرمت، حکم انشائی. اور آقا فرماتے ہیں کہ حکم انشائی جو ہے مجرد اعتبار و افتراض و لقلقت لسان، اور نقل کا لسان میں آپ اجتماع ضدین کر دیں، اجتماع نقیضین کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں ابھی کہتا ہوں کہنے میں کہ اللہ و شریک و باری موجود فی آدم واحد، شنو کہہ دیا میں نے، ہو گیا کچھ؟ کہنے میں کیا ہے؟ فرض کیا نا میں نے. کہتے ہیں فرض المحال اعتبار المحال لیس بمحال وہذا من ذاک الباب. اس نے مجرد صرف فرض کیا ہے شارع نے، ھذا واجب ظاہراً، ھذا حرام واقعاً. فرض اور فرض المحال لیس بے فلا یلزم انما لازم انشاء حکم واقعی حقیقی. صرف اور صرف جو لازم آ رہا ہے جمع ہونا وہ حکم واقعی کا انشاء باسن و زجرن و انشاء حکم آخر طریقی. صرف اور صرف انشاء کا جمع ہونا لازم آ رہا ہے، انشاء حکم واقعی اور انشاء حکم طریقی کا جمع ہونا لازم آ رہا ہے. ولا مضادۃ بین الاعتبارات، یوں کہیں لا مضادۃ فی عالم الاعتبار، لا مضادۃ بین الانشاءین فیما اذا اختلفا. ظاہر ہے کہ جب مختلف ہوں گے تبھی تو وہ ضد ہوں گے نا، اور اگر ایک جیسے ہوں تو مثلین ہوں گے. ولا یکون من اجتماع مثلین فیما اذا اتفقا، جب دونوں متفق ہوئے، یہاں بھی وجوب اور وہاں پر بھی وجوب، تو اجتماع مثلین نہیں ہے، اور یہاں پر وجوب اور وہاں پہ حرمت، تو اجتماع ضدین نہیں ہے، چونکہ یہ اعتبار اور اعتبار عالم اعتبار میں کوئی مضادت وغیرہ نہیں ہوتی.
ولا ارادۃ ولا کراہت اصلا، یہاں پر جو نظر آ رہا ہے کہ واقع میں حقیقت میں کوئی ارادہ نہیں ہے اور کوئی کراہت نہیں ہے، صرف اور صرف وہ جو حکم واقعی نے عطا کی ہے متعلق میں. ولا ارادۃ ولا کراہت اصلا الا بالنسبۃ الی متعلق الحکم الواقعی، حکم واقعی کے متعلق میں ارادہ ہے اگر وہ امر ہے تو، اور کراہت ہے اگر وہ نہیں ہے تو. اما اس کے علاوہ جو حکم ظاہری ہے اس کے متعلق میں سرے سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہو گیا تمام الکلام الحمدللہ. ففہم، یہاں پہ اشکال نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں مطلب جو بیان کیا وہ میں نے ٹھیک بیان کیا ہے، لیکن اولاً و بذات میرا یہ مطلب جواب ہے محظور اول کا. محظور اول کا کہ محظور اول کیا تھا؟ اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، تصویب. ان تینوں کا جواب میں نے اس پوری عبارت میں دے دیا کہ سرے سے ایک فعل پر دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو رہی. کراہت اور ارادہ جو ہے وہ ایک فعل پر آ ہی نہیں رہے، مصلحت اور مفسدہ ایک فعل پر آ ہی نہیں رہے. جب نہیں آ رہے تو یہاں پہ اجتماع ضدین بھی نہیں اور اجتماع مثلین بھی نہیں. تصویب بھی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ تصویب میں ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ حکم ظاہری جب آتا ہے تو واقعی کی جگہ لے لیتا ہے. یہاں پر تو نہیں ہے، بلکہ حکم واقعی محفوظ ہے، ما زال محفوظا فی مرتبت ہے. واضح؟ تصویب بھی نہیں. تو یہ جو ہم نے پوری عبارت میں خود فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یہ سارا کا سارا جواب للمحظور الاول لابن قبہ. اما محظور ثانی اور ثالث کا کیا جواب ہے؟ اسی مبنے کی روشنی میں، اسی بیان کی روشنی میں آپ فرماتے ہیں وہ بھی حل ہو جاتا ہے اس سے. کیوں؟ کیا تھا اشکال اس دوم؟ طلب الضدین. طلب الضدین، اور ہم نے کہا تھا طلب الضدین یعنی کیا مطلب؟ ہماری مثال کے اندر ایک صلاۃ جمعہ اور اس کی ضد، صلاۃ جمعہ کی ضد صلاۃ ظہر، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حل ہے. کیوں؟ چونکہ حکم واقعی نے صلاۃ جمعہ کے اوپر وجوب دیا. ہاں، وجوب یعنی کیا؟ مثلاً مصلحت، موچی مصلحت. حکم ظاہری نے کیا کیا؟ ظہر کو واجب کر دیا. اب کیا حکم ظاہری نے مصلحت دی ہے اس میں؟ جب مصلحت ہی نہیں دی اس کا مطلب ہے کہ ضدین ہی آئے. ضدین کب ہوتے؟ کہ جب دونوں کے اندر مصلحت کا دعویٰ ہوتا تو طلب ایک کے اندر مصلحت اور ایک کے مفسدہ کا دعویٰ ہوتا تو طلب الضدین لازم آتا. یہاں پہ سرے سے اول و بذات اور حقیقتاً مطلوب صرف ایک ہی ہے، وہ کیا؟ حکم واقعی والا امر. یعنی مثلا ہماری مثال میں صلاۃ الجمعہ، دوبارہ ہم نے مثال دی تھی کہ صلاۃ الجمعہ واجبہ، یہ حکم واقعی ہے. صلاۃ الظہر واجبہ محرمہ مثلا، یہ کیا حکم ظاہری ہے؟ عفواً واجبہ یہ حکم ظاہری ہے. طلب الضدین ہے نا. ضدین کون ہے؟ جمعہ اور ظہر. جبکہ حکم ضدین نہیں. میں نے وہاں پہ وضاحت کی تھی کہ اشتباہ نہ ہو کہ یہاں پر مزادت حکم میں نہیں ہے بلکہ موضوع میں ہے، متعلق کے حکم میں. ٹھیک؟ تو فرض مسئلہ یہ ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ حکم واقعی میں صلاۃ الجمعہ جمعہ واجب. حکم ظاہری ہمارا نے کیا کہا؟ صلاۃ الظہر واجبہ. یہاں پر ضد کون کون ہے؟ صلاۃ الجمعہ اور صلاۃ ظہر، یہ دونوں ضد ہیں. اور ضد کو بیک وقت طلب کرنا شارع کا یہ محال ہے. کہا تھا اگر فرماتے ہیں یہاں پر سرے سے دونوں کو طلب کیا نہیں جا رہا، صرف اور صرف کسے طلب کیا جا رہا ہے؟ جس میں مصلحت موجود ہے اور مصلحت واقعی والے میں موجود ہے. وہ کہ ہماری مثال میں صلاۃ الجمعہ، سرے سے صلاۃ الظہر جو ہے مطلوب ہی نہیں ہے، طلب ضدین سرے سے آ نہیں سکتا. واضح ہوا نا اشکال دوم کا جواب. اشکال سوم کا جواب بھی بہت واضح ہے. القاء فی المفسدہ اور تثبیت المصلحہ. ہم نے کہا تھا کہ یہ تب ہوتے ہیں، یہ محال تب ہوتا ہے کہ جب شارع حکم مصلحت واقعی چھڑوا رہا ہو اور اس کے بدیل عوض میں کوئی اس سے بہتر مصلحت نہ دے رہا ہو تو. اور یہاں پر موجود ہے مصلحت. جب شارع آپ کو امارہ کے ذریعے سے آپ سے حکم واقعی والی مصلحت چھڑوا رہا ہے تو امارہ کے امر کرنے میں جو مصلحت ہے، امر میں تو مصلحت تھی نا، متعلق میں نہیں تھی، امر میں جو مصلحت تھی وہ اتنی اضخم و اعظم ہے کہ جو عوض ہوتی ہے اس مسئلے کے جواب ہے. لہٰذا تفویت المصلحہ قبیح صحیح اذا ولا یکون قبیحا اذا. ایک صورت میں قبیح ہے تفویت مصلحت، ایک صورت میں نہیں ہے. اگر شارع مصلحت کو چھڑواتا ہے اور بدلے میں کوئی مصلحت نہیں دیتا تو قبیح ہے. لیکن اگر شارع مصلحت چھڑواتا ہے بدلے میں اس سے بڑی مصلحت دیتا ہے وہ قبیح. اور جبکہ ہمارے اس مثال کے اندر اس مبنا کے مطابق چونکہ مصلحت
خود انشاء حکم ظاہری میں موجود ہے. یہ مصلحت اعظم ہے اس مصلحت جو متعلق حکم واقع میں پائی جاتی ہے. بس یہاں پر تفویت المصلحہ ہے لیکن خبی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ففہم. وصلی اللہ علیہ رسولہ الکریم.